سوال یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. پہلے میں اس مسئلے کو خلاصہ بتا دوں. احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں اگر قرآن شریف میں دیکھ کر کے امام یا نمازی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرے ائمہ میں تین ائمہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے امام اعظم کے دو شاگرد صاحبین ہیں، وہ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے کہ قرآن میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کی صرف ایک بنیاد ہے، اور کتابوں میں ایک دوسری بنیاد لکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن کتابوں میں تو ہر طرح کے اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال کا اعتبار نہیں ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے، باہر سے ایک چیز کیچ کر رہا ہے، اور نماز میں باہر سے کیچ کرنا یہ درست نہیں ہے. چاہے کوئی چیز ہو، مثلا نمازی کے سامنے ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، ایک اشتہار لگا ہوا ہے، یا کوئی نقشہ لگا ہوا ہے، اس میں قرآن لکھا ہے یا غیر قرآن لکھا ہے، یا سامنے والا نمازی ہے، بنیان اس نے پہن رکھا ہے، اس بنیان کے پیچھے لکھا ہے منکی ڈنکی گدھا بندر. اب جب نظر پڑے گی تو نظر پڑتے ہی سمجھ تو جائے گا. تو اگر لکھے ہوئے پر نظر پڑے اور نظر پڑھ کر سمجھ گیا تو اس سے نماز پر فاسد نہیں ہوتی، نماز پر اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر اس کو پڑھ لے، چاہے سرن پڑھے چاہے جہرن پڑھے، من میں پڑھے نہیں، ایک من میں جو پڑھنا ہے یہ سمجھنا ہے، من میں نہیں. سرن پڑھے یا جہرن پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی. سرن پڑھنا کیا ہے کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور صوت پیدا نہ ہو، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے. اور اگر صوت پیدا ہو اور خود سنے، پاس میں کھڑا ہوا نہ سنے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. سرن پڑھنے کا یہ ہے کہ تصحیح حروف ادا ہو گئے، زبان ہلی اور مخرج پر لگی اور اس سے حروف ادا ہو گئے، آواز پیدا نہیں ہوئی، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے. اور آواز پیدا ہوئی مگر وہ خود سنی، دوسرے نے نہیں سنی، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اگر اس طرح سے سرن پڑھے، اور دیکھو جو سری نمازیں ہیں، نفل نماز سری ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز سری ہیں، ان میں سرن پڑھنا فرض ہے. اگر من میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، ہونٹ ان کے لگے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا نہیں ہل رہے اور من میں پڑھ رہے ہیں، تو من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نفل نماز بھی نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوگی. سرن جو پڑھنا ہے اس میں سرن پڑھنا ہے، اور سر یعنی آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے تصحیح حروف ادا ہو جائیں، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آواز پیدا ہو اور خود سنے دوسرا نہ سنے. اور ایک ہے جہر، زور سے پڑھنا. زور سے پڑھنا یہ ہے کہ آواز پیدا ہو، اس کو کم سے کم دوسرا دائیں طرف والا آدمی یا بائیں طرف والا آدمی سن لے کہ آپ نے کیا پڑھا، تو یہ جہر ہے. بال بندے نماز امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سجدے میں جاتے آتے تکبیرات اس طرح کہتے ہیں، اور رکوع سجدے میں تسبیحات اس طرح پڑھتے ہیں کہ دائیں بائیں والے سنتے ہیں، بلکہ دور تک سنتے ہیں. جبکہ یہ تسبیحات سرن کہنا سنت ہے. بس یہ جو اس طرح سے تسبیحات کہتے ہیں کہ دائیں بائیں والے دور تک سنتے ہیں، یہ سنت کے خلاف کرتے ہیں. ادنا درجہ جو جہر کا ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لے تو جہر ہو گیا، اور یہ تسبیحات تو سری سنت ہیں، جہرن سنت نہیں. بہرحال جہر کا ایک درجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لے، اور جہر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے جو گدھا چلاتا ہے،
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس طرح سے چلا رہا ہے بے ضرورت۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ آج کل ایک آفت آ گئی ہے، لاؤڈ اسپیکر ایک فیشن بن گیا ہے۔ مسجد میں صف ایک صف ہے، 1.5 صف ہے، آخر تک اتنے ہی نمازی رہیں گے اور لاؤڈ اسپیکر سے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا ہے۔ تو اس لیے جہر کا اعلیٰ درجہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ادنا درجے کی حد یہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو جہرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور سرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور من میں پڑھے یعنی نظر پڑی اور سمجھ گیا، یہ جو سمجھ گیا یہ من میں پڑھنا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چاہے وہ سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر کے اس نے سرن یا جہرن پڑھا تو نماز فاسد ہوگی، یا قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی رکھا ہوا ہو، وہ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اور اس کو جہرن یا سرن پڑھ لیا تو نماز فاسد ہوگی۔ عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے عمل سرے سے عمل نہ ہو۔ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جس امام کے قول کو مفتاب بھی قرار دیا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تقلید شخصی میں یہ ضروری ہے کہ صاحبین کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لہذا اس قول کو لے لیں، نہیں اس پہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ فقہ حنفی میں فتویٰ صاحبین کے قول پر نہیں ہے، امام اعظم کے قول پر ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو، مثلاً ہمارے پاس زمین ہے، ہم زمین بٹائی پر دے سکتے ہیں، نہیں کسی کو زمین دی کہ تو بولے آدھا تیرا آدھا میرا، ایسا بٹائی پر دے سکتے نہیں دے سکتے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں مزارعت جائز نہیں، اور امام اعظم کے شاگرد صاحبین اور امام شافعی کے شاگرد کہتے ہیں مزارعت جائز ہے، اور ہمارے یہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، امام اعظم کے قول پر نہیں ہے۔ تو امام اعظم کا قول ہے مگر فتویٰ اس پر نہیں، صاحبین کے قول پر ہے، لہذا صاحبین کے قول پر عمل ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں صاحبین کا قول ہے مگر فتویٰ اس پر نہیں ہے، امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے لہذا عمل اس پر ہوگا۔ تو اگر ایک ملت میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کے دلائل کو تول کر کے جو بڑے حضرات ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، اصحاب تخریج ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ فتویٰ کس قول پر ہے۔ یہ تمہیدی باتیں تھی، ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اب یہاں میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاتھ میں لینے لو یا ہاتھ میں نہ لو، جیسے وکٹوریا میں نے دکھا تھا کہ اسٹینڈ پر بڑا قرآن کھلا ہوا ہے، بس امام وہیں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اسکرین چل رہی ہے، امام کے سامنے اسکرین چل رہی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اور پھر اسکرین جاتی ہے پڑھ رہا ہے۔ ہاتھ میں لینا تو کوئی ضروری نہیں، قرآن میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کے عدم جواز پر علماء احناف اکثر 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ کتابوں میں 2 دلیلیں لکھی، علماء نہیں پیش کرتے 2 دلیلیں، کتابوں میں لکھی ہیں، اور وہ کتابوں میں جو لکھی ہیں 2 باتیں ان میں سے ایک صحیح نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ طواف زیارت حائضہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے شرح وقائع میں جو وجہ لکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ دوسری ہے۔ جہاں تک تلقی من الخارج کی بات ہے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، ذکوان آزاد کر دیا تھا یا غلام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مذہب میں اپنے غلام سے یا غیر کے غلام سے یا مکاتب سے پردہ نہیں تھا، بس ان کا اپنا غلام ہے، اگر وہ غلام ہے تو ان کا پردہ تو نہیں ہے، تو وہ حضرت عائشہ کی امامت کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، اور کانا یؤم من المصحف،
قرآن شریف سے امامت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن کھول کر، جیسا وکٹوریا جزیرے میں قرآن سامنے تھا اس کو دیکھ کر کے امام صاحب پڑھتے تھے، اس طرح سے وہ قرآن کھول کر پڑھتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے۔ یہاں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے۔ یہ تو ذکوان ایک غلام ہے، اور چلو حضرت عائشہ کے سامنے عمل کر رہا ہے تو حضرت عائشہ اس کو برقرار رکھ رہی ہیں، یہ بھی تو حدیث نہیں بنتی، تقریر نبوی تو حدیث بنتی ہے۔ صحابی کے سامنے کوئی کام ہوا اور غیر مقلدین تو صحابہ کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، ان کی اقوال کو، افعال کو، کسی چیز کو، بلکہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ کہاں حدیث ہے؟ دیکھو میں اس کی مثال دوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفحہ سیدھی کرو، اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں، اگر تمہاری صفحے گڑبڑ ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں تمہیں، صفحہ سیدھی کرو۔ یہ حدیث یہاں تک تو حدیث آئی ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے کہ پیروں کو پیروں سے ملاتے تھے، ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملاتے تھے۔ یہ آئی، اب یہ صحابہ کا عمل ہے، حضور نے نہیں فرمایا کہ تم پیر سے پیر ملاؤ یا ٹخنے سے ٹخنے ملاؤ، حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کی تو ارشاد یہ ہے کہ صفحہ سیدھی کرو، میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ یوں کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ اس طرح سے صفحہ سیدھی کرتے تھے، اور صفحہ سیدھی مبالغہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس طرح سے ٹخنا ٹخنا سے ملا کر دیکھتے تھے، اور پورا پیر پیر سے ملا کر، اور خاص طور پر ٹخنا ٹخنے سے ملا کر، تو اب بالکل سب سیدھی ہو جائے گی۔ بس یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ اب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ابھی سنت کہاں ہو گئی؟ یہ تو حضور کا نہ ارشاد ہے، نہ عمل ہے، نہ حضور کی کوئی ہدایت ہے، یہ تو حضور کے ایک ارشاد پر صحابہ اس طرح سے سیدھی کرتے تھے، تو صحابہ کا عمل ہے۔ تو اسی طرح سے ذکوان امامت کرتا تھا حضرت عائشہ کے سامنے، تو یہ حدیث کہاں سے بن گئی؟ علاوہ ازیں من المصحف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچا حافظ تھا، اور قرآن رحل میں قرآن رکھا رہتا تھا، ہر 2 رکعت پر بیٹھتا تھا، اور اگلی 2 رکعت پر قرآن دیکھتا تھا، اور بار بار دیکھ کر یاد کر کے پھر اگلی 2 پڑھاتا تھا۔ میں امریکہ میں ڈیٹروئٹ ایک جگہ ہے، وہاں میں نے ایک مرتبہ تراویح کی نماز پڑھی، تو یہ امام صاحب کچا امام تھا، سامنے کچھ نہیں تھا۔ دیکھو مسئلہ یاد رکھو، تراویح میں سامع کے بغیر حافظ کو قرآن نہیں سنانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن متشابہ ہے، کہیں بھی اٹک جائے گا، پیچھے سے کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوگا تو گھومتا ہی رہے گا، کیا کرے گا؟ وہ ایک مسجد میں نے تراویح پڑھی، تو امام صاحب جو تھے کچے امام صاحب تھے، انہوں نے رحل پر قرآن رکھ رکھا تھا۔ 2 رکعت کے بعد میں کافی دیر تک وہ اگلی 2 رکعت تک قرآن یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، پھر بند کر کے 2 رکعت پڑھاتے تھے، پھر 2 رکعت کے بعد میں وہ قرآن پڑھتے۔ تو یہ بھی کچا حافظ تھا۔ اسی طرح سے 2 4 رکعتیں پڑھ کر کے آگے کا قرآن میں دیکھ کر کے، تو من المصحف کے معنی ہے قرآن میں سے یاد کر کے امامت کراتا تھا۔ قرآن میں نماز میں قرآن میں دیکھتا تھا، اس سلسلے میں تو حدیث صحیح نہیں ہے، بس 50-50 کا چانس ہو گیا۔ 50% یہ احتمال ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھتا ہو، اور 50% یہ ہے کہ قرآن ساتھ میں رکھ کر کے سلام کے بعد اس میں دیکھ کر کے اگلی 2 رکعت کا قرآن دیکھ کر کے پھر اگلی 2 رکعت میں پڑھتا تھا۔ اور جب 50-50 کا چانس ہو گیا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لہذا یہ جو پیش کر رہا ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے، یہ تو اولاً تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو ایک غلام کا عمل ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ حضرت عائشہ کو نے اس کو برقرار رکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کو وہ ایک امت کے مجتہدہ ہیں، لیکن یہ حدیث تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ قرآن میں سے دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، 50% یہ احتمال ہے، 50% یہ احتمال ہے، لہٰذا اس کو دلیل میں پیش کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔
مطابق حضرت عائشہ کے غلام ذکوان کا مصحف میں دیکھ کر امامت کرنا ثابت ہے، دیکھ کر امامت کرنا، یہ اس کے لیے روایت صحیح نہیں ہے۔ مزید ایک امام ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں ائمہ مجتہدین کا موقف احناف کے برخلاف ہے، احناف کے نہیں، امام اعظم کا یہ قول ہے، اور تینوں ائمہ ہے اور تقلید واجب ہے، تقلید شخصی بھی واجب ہے۔ بس اگر تینوں اماموں کا خلاف ہے تو بہت سے مسئلوں میں خلاف ہے، ان کے خلاف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تقلید واجب ہے، ہم حنفی ہیں اور تقلید واجب ہے، تقلید شخصی واجب ہے۔ صاحبین کا قول بھی جواز کا ہے دیکھنے کا، مگر اس پر بھی فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس اس کے بعد اس نے کہنا چاہتا تھا کہ احناف کا مذہب کمزور معلوم ہوتا ہے، تو سمجھتا تو تو کچھ ہے ہی نہیں، اور بغیر سمجھے ہی تو نے فیصلہ کر دیا کہ کمزور ہے، نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ، اور سارا کا سارا فیصلہ کر رہا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیر مقلد حضرات کی بعض مساجد میں یہ معمول بنتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو اٹھا لیتے ہیں یا موبائل جو ہے اس سے دیکھ کر قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے اندر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ خصوصاً تراویح وغیرہ کی نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کو معمول بنا لینا، یہ تو خود علماء غیر مقلد کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ علماء غیر مقلدین میں سے مبشر احمد ربانی نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر اول صفحہ نمبر 131 کے اوپر یہ بات تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کو معمول نہیں بنانا چاہیے نماز کے اندر۔ تو معمول بنا لینا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا نماز کے اندر، اس کو تو خود علماء غیر مقلد بھی درست قرار نہیں دیتے ہیں۔ مگر ہماری تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کو مطلقاً نماز کے اندر اٹھا کر پڑھنا ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کو دیکھ کر نہیں پڑھا ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھ کر پڑھنے کی کسی کو اجازت دی ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سنن نسائی شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ منقول ہے کہ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں قرآن کریم یاد رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسا سکھا دیجئے کہ جو قرآن کریم کی جگہ میرے لیے کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہہ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو کلمات سکھائے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے سے صاف واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو یہ کلمات سکھانے کی بجائے براہ راست کہہ دیتے بھی اگر یاد نہیں کر سکتے تو تم دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا نماز کے دوران یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ جمہور اہل علم جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن مجید کو نماز کے دوران اٹھا کر پڑھنا، دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس سلسلے کے اندر کئی سارے اہل علم کی آراء موجود ہیں۔ چنانچہ امام سلیمان بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو قرآن کریم کو دیکھ کر نماز کے اندر تلاوت کر رہا تھا، تو امام حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پاؤں سے مارنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیں امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی اور دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت فرمائی ہے۔ یہ امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر امامت نہ کروائے، یعنی نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر نہ پڑھے، یہ فرمان امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔ اسی طریقے سے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے بارے میں بھی منقول ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کو نماز کے دوران دیکھ کر پڑھنے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے، بلکہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر یہ روایت موجود ہے ابراہیم نخعی کی، وہاں پر آگے یہ بھی بات موجود ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ اس لیے مکروہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابیں نمازوں میں اٹھا کر پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے ابراہیم نخعی اور دیگر اہل علم یہی سمجھا کرتے تھے کہ نماز کے دوران قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، لہذا امت محمدیہ کے افراد کو اس سے بچنا چاہیے اور دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین نماز کے اندر دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لیے جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ نماز کے دوران قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ کم از کم مکروہ ہے۔ اب ان دلائل کے مقابلے کے اندر بعض حضرات نے بخاری شریف سے ایک روایت نقل کی، اگرچہ بخاری میں اس کی کوئی سند منقول نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ زکوان جو نامی آدمی تھا، یہ زکوان جو ہے یہ مصحف سے امامت کروایا کرتا تھا، لیکن اس روایت سے میں سمجھتا ہوں کہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے بارے میں امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیہ کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے کہ اس روایت کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ جو زکوان تھا وہ نماز شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے قرآن کریم کی مراجعت کر لیا کرتا تھا، جس طریقے سے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو کچے حافظ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو اپنے قریب رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر بھول جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہاں سے قرآن کریم کو دیکھ سکیں کہ میں کہاں پر جا کر بھولا ہوں۔ تو امام حلبی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا یا تو یہی مطلب ہے، یا فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، یعنی یہ امہا من المصحف، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر من تبعیضیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زکوان رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی جو آیتیں صورتیں ہوا کرتی تھی وہ پوری عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ سورت کا کچھ حصہ پڑھ کے قرات کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ مطلب امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، لہذا جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے، اور یہی زیادہ قرین صواب نظر آتا ہے کہ نماز کے دوران قرآن مجید کو اٹھا کر اس کی تلاوت کرنا یہ کم از کم مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔